تو لاشیں تو انہوں نے بے شمار گرائی. اب یہ نیلوفر نے اس میں جو لکھا ہے تو یہ ون سائڈڈ ہے بہت سی باتیں، لیکن کس نے کس کو مارا کس نے کس کو نہیں مارا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ کون کرے. اور بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ بہت سی وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی دیکھی ہوئی ہے اور جو میرے اوپر بیتی ہوئی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ساری چیزیں وہاں ہوتی رہی. اس کے بعد میں بڑی مشکل سے نکل کے آیا وہاں سے، اور 2 دن 3 دن ایئرپورٹ پڑا رہا. 6 مہینے کے بعد پھر دوبارہ ٹرانسفر ہو گئی، اس کے بعد جیل کا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دیب النساء اس میں جو شکار ہوئی تو بہت سی دیب النسائیں جو ہے نا وہ دوسری طرف سے شکار ہوئی، بہت سے معاملات ہوئے، لیکن کہانی جنم لیتی ہے. تو یہ انہوں نے مجھے بڑی چیزیں یاد دلا دی اس کو پڑھنے کے بعد. تو بہرحال لکھا ہے انہوں نے بہت اچھا ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کو ناول کو ڈراماٹائز کیا، اس کے اندر کردار کو بڑھایا. اور وہ وہاں قومی ترانہ پاکستان کا ابھی بھی گا رہی ہے اور ابھی بھی پاکستان کو یاد کر رہی ہے. پاکستان آدھا بچ گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اگر 16 کو سرنڈر نہیں ہوتا تو یہ بھی مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا، وہ میں بتا نہیں سکتا. بہت شکریہ طویل خان صاحب. ہم درخواست کریں گے اپنے تمام مقررین سے کہ اگر ہم گفتگو کو کچھ مختصر کر سکیں تو مناسب رہے گا، کیونکہ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہاں کئی شخصیات کو مدعو کرنا ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم سب کو سن سکیں. تو اب ہم درخواست کر رہے ہیں بہت سینئر صحافی مقصود یوسفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مقصود یوسفی صاحب کے تشریف لانے تک ہم ایک مرتبہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ناول زیب النساء انتظار میں ہے، یہاں پیچھے میز پر موجود ہے. آپ خواتین و حضرات میں سے جو یہ خریدنا چاہے اور پھر نیلوفر عباسی صاحبہ سے دستخط کرا دیں تو یہ بڑی یادگار چیز ہو جائے گی. پہلے جو رفیق صاحبہ نے اور ہمارے شیخ رفیق صاحب نے تعارف کرایا تھا اور پھر ذریع صاحب نے یادیں تازہ کی، اس کے بعد مزید کہنا بڑا مشکل ہے. مختصراً جملے میں کرنا چاہوں گا. نیلوفر علیم سے نیلوفر عباسی تک بس نام ہی کافی ہے. صداکاری کا میدان ہو، اداکاری کا شعبہ ہو، زمانہ طالب علمی ہو یا محکمانہ ذمہ داری ہو، ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ ہو، شادی کے بعد دیوالی زندگی اور بچوں کی تربیت، غرض زندگی کا جو بھی دور گزرا مثالی اور اب تحریر و تصانیف کی طرف آئے. سو اس میں بھی ایسے جھنڈے گاڑی کی جنہیں بتایا نہیں جا سکتا. ہر دور میں کچھ لوگ ایسی خوددار صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں کہ جو چاہیں کر دیں. سو نیلوفر عباسی بھی ایسی ہی جو چاہا سو کیا، اب بھی جو چاہ رہی ہے سو کر رہی ہے. صداکاری، اداکاری اور اب لکھائی، کہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی. یہ بات اپنی جگہ قمر علی عباسی جنہیں مرحوم کہنے کو دل نہیں چاہتا کی تصانیف اور سفر نامے اپنی جگہ مثالی ہیں. لیکن اب جو نیلوفر عباسی نے لکھنا شروع کیا ہے تو لگتا ہے کہ ہر سال 1 یا 2 تصانیف پڑھنے کا موقع ملتا ہے. پہلے 2 تصانیف نایاب ہیں اور راز کی بات منظر عام پر آ چکی، اور اب حالیہ تصنیف ناولٹ زیب النساء انتظار میں. قمر علی عباسی کی تصنیف شولار حملہ کے ایک باب کی تکمیل ہے. اس ناولٹ میں جہاں محرومیوں، ناانصافی، حق تلفیوں کا ذکر ہے،
اپنی عصبیت کا رونا ہے، عصبیت جو رنگ، نسل، زبان، بیان اور علاقے کی بنیاد پر بڑھتی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص یا کوئی قوم تعصب کے فریب میں جکڑ جائے تو اپنے پرائی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، جیسا کہ بنگلہ دیش میں